حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک برگزیدہ اور محترم شخصیت ہیں۔ ان کے والد حذیفہ ایک دولت مند اور فیاض آدمی تھے۔ ان کی دریا دلی کا شہرہ چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ اپنی صفات کی بنا پر تمام قبائل قریش میں عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو مخزوم سے تھا۔ حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ابو سلمہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ نیک اور صالحہ تھیں۔ آپ نے کفار کے ظلم و ستم سہے اور اسلام قبول کر لیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بلا تاخیر مسلمان ہو گئیں۔ تمام تر تکالیف اور مصائب کے باوجود ان کے قدم جو تھے وہ حق سے نہ بھٹکے۔ جب کفار کی ایذا رسانیاں بڑھتی گئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جان کے تحفظ کے لیے حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، تو حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ عرصہ حبشہ میں گزارا اور پھر مکہ آ کر مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کے پاس صرف ایک اونٹ تھا۔ اس پر مجھے اور میرے بیٹے کو سوار کر کے چل پڑے۔ بنو مغیرہ نے، جو میرے میکے کے لوگ تھے، ہم لوگوں کو دیکھ لیا اور ابو سلمہ سے مزاحمت کی کہ ہم اپنی لڑکی کو ایسی خراب حالت میں نہ جانے دیں گے۔ ابو سلمہ کے ہاتھوں سے نکیل چھین لی اور مجھے اپنے ساتھ لے چلے۔ اتنے میں بنو عبد الاسد ابو سلمہ کے لوگ آ پہنچے۔ انہوں نے میرے بچے سلمہ پر قبضہ کر لیا اور بنو مغیرہ سے کہا کہ اگر تم اپنی لڑکی کو شوہر کے ساتھ نہیں جانے دیتے تو ہم اپنے بچے کو تمہاری لڑکی کے پاس ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اب میں، میرا شوہر، میرا بچہ تینوں ایک دوسرے سے جدا تھے۔ ہمارے صدمے کے میری حالت خراب تھی، چونکہ ہجرت کا حکم ہو چکا تھا، اس لیے ابو سلمہ تو مدینہ پہنچ گئے، میں تنہا رہ گئی۔ صبح روزانہ گھر سے نکلتی اور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر شام تک رویا کرتی۔ اسی حالت میں مجھ کو کم و بیش 1 سال ہو گیا۔ ایک دن بنو مغیرہ نے، ایک شخص نے جو میرا عزیز تھا، یہ میری پریشانی کو دیکھ کر ترس کھایا اور بنو مغیرہ کو جمع کر کے سب کی طرف مخاطب ہو کر کہا، آپ لوگ اس مسکین کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے جس کو آپ نے اس کے بچے اور شوہر سے جدا کر دیا ہے؟ یہ مفہوم کچھ ایسے مؤثر الفاظ میں ادا کیا گیا تھا کہ میرے میکے والوں کو رحم آ گیا اور انہوں نے اجازت دے دی کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ سن کر بنو عبد الاسد نے بھی میرے بچے کو میرے پاس بھیج دیا۔ اب میں نے اونٹ پر کجاوا کسا اور سلمہ کو گود میں لے کر سوار ہو گئی۔ میں بالکل تنہا تھی۔ اسی عالم میں تیغم پہنچی۔ وہاں عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ ملے۔ انہوں نے میرا ارادہ معلوم کر کے مجھ سے پوچھا، کیا کوئی تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے کہا، نہیں، صرف میں ہوں اور میرا بچہ ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور ہاتھ سے کھینچتے ہوئے آگے آگے چلنے لگے۔ خدا جانتا ہے کہ مجھے طلحہ سے زیادہ شریف آدمی عرب میں نہیں ملا۔ جب منزل آئی اور ہم کو ٹھہرنا پڑتا تو وہ کسی درخت کی آڑ میں ہو جاتے۔ چلنے کا وقت ہوتا تو اونٹ کو تیار کر لاتے اور جب میں اطمینان سے بیٹھ جاتی تو اونٹ کی مہار لے کر آگے آگے چلنے لگتے۔ تمام سفر میں یہی معمول رہا۔ مدینہ پہنچ کر بنی عمرو بن عوف کی آبادی سے گزرا ہوا تو عثمان ابن طلحہ نے مجھ سے کہا، تمہارا شوہر اس گاؤں میں ہے۔ ابو سلمہ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اللہ کے بھروسے پر اس محلے میں داخل ہوئی اور خدا خدا کر کے ان سے ملاقات ہوئی۔ عثمان بن طلحہ نے مجھے ابو سلمہ کا پتہ بتا کر مکہ واپس آ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہجرت مدینہ کے نام پر جو تکلیفیں اٹھائیں، ان کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتی تھیں اور پھر فرماتی تھیں، میں نہیں جانتی اہل بیت میں سے کسی نے میری طرح کی تکالیف برداشت کی ہوں۔ جب لوگ ان کا نام سنتے تو انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی اس بے سر و سامانی کے عالم میں اتنے مصائب برداشت کر کے آئی ہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شریک ہوئے۔
دادِ شجاعت دی، ایک زہریلے تیر سے شدید زخمی ہو گئے اور پھر زخم ناسور بن گیا تو جاں بحق ہو گئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پکارتی تھیں، ہائے غربت میں یہ کیسی موت آئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کی۔ ابو سلمہ کی آنکھیں خود بند کیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ میں بے پناہ محبت تھی۔ دونوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ ایک کی موت کے بعد دوسرا نکاح نہ کرے گا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو سلمہ نے کہا کہ میرا کہا مانو تو اگر میں پہلے مر جاؤں تو تو میرے بعد نکاح ضرور کر لینا۔ پھر ابو سلمہ نے دعا مانگی، اے رب العالمین، اگر میں ام سلمہ کی زندگی میں مر جاؤں تو اسے مجھ سے بہتر جانشین دے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کچھ عرصہ بعد ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلمہ کی غربت کے خیال سے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت اور بے مائگی سے بہت متاثر تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راہ حق میں جو مصیبتیں اٹھائی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بے حد احساس تھا۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کر لیا اور شوال 4 ہجری میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ نکاح کے بعد وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لائی گئیں جو وفات پا چکی تھیں۔ حضرت ام سلمہ نے پہلے ہی دن اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرمے کی چھال سے بھرا ہوا ایک چرمی تکیہ، 2 مشکیزیں اور 2 چکیاں عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد بھی انہوں نے اپنے پہلے شوہر کی اولاد کی پرورش نہایت شفقت اور توجہ سے کی۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، مجھے بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا یا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنے غلام سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شرط پر آزاد کیا کہ وہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے کہ آیت تطہیر کا نزول ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان پر اپنا کمبل ڈال دیا اور فرمایا بار الہی میں یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور اچھی ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم بھی اور یہ بھی۔ حضرت ام سلمہ بہت صاحب رائے تھیں۔ جب مسلمان عمرہ شریف کے لیے مکہ معظمہ گئے اور کفار نے اجازت نہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ قربانیوں کے جانوروں کو ذبح کریں، مگر بہت سے صحابہ کے دل غمگین تھے، اس لیے انہوں نے قربانیوں میں کچھ تعمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مسلمانوں نے آپ کا فرمان اچھی طرح نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکل کر قربانی کریں، احرام اتارنے کے لیے بال منڈوائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا، کسی سے کچھ کہے بغیر خود ہی قربانی کی اور احرام اتارا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ناطق ہے تو سب نے دڑا دڑ قربانیاں کی اور سر کے بال منڈوا دیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بال گندوا رہی تھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔
اور خطبہ دینا شروع کیا۔ ابھی زبان مبارک سے ایوہ الناس ہی نکلا تھا کہ مشاطہ کو حکم دیا کہ بال باندھ دو۔ اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایوہ الناس ہی فرمایا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے بال خود باندھے اور برہمی سے بولیں، کیا ہم آدمیوں میں سے شامل نہیں ہیں؟ اس کے بعد بڑے انہماک سے پورا خطبہ سنو۔ حضرت ام المومنین کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ایسا ہار پہن لیا جس میں سونے کی بھی آمیزش تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو اسے ناپسند فرمایا۔ آپ نے اسی وقت اس ہار کو توڑ دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا یہ عالم بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا برابر ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ جب ازواج مطہرات نے اپنا وکیل بنا کر ان کو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سب امہات کے ہاں تحفے بھیجیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں مجھے اذیت نہ دو۔ تو فوراً انہوں نے کہا، میں اللہ سے آپ کی اذیت دینے سے پناہ مانگتی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، کیا وجہ ہے قرآن میں ہمارا ذکر نہیں ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور یہ آیت مبارک پڑھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے جو محبت تھی اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ الہ کے زمن میں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی تو وہ زائد مصارف کے مطالبہ سے دستبردار ہو گئیں۔ چونکہ حضرت ام سلمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار تھیں، اس لیے انہوں نے آپ کو سمجھانا چاہا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں کہا، اے ابن خطاب، عجب ہے کہ تم ہر بات میں دخل دیتے ہو، یہاں تک کہ اب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینے لگے ہو۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا اور جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کیا تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ نماز کے اوقات میں بعض لوگوں نے مستحب وقت جو تھا وہ ترک کر دیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تنبیہ کی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر جلدی پڑھا کرتے تھے اور تم عصر جلد پڑھتے ہو، خود بھی بڑی سخی تھیں، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ایک بار چند فقیر ان کے گھر آئے اور بڑی لجاجت سے سوال کرنے لگے۔ ام الحسین ان کے پاس بیٹھی تھی، انہوں نے ڈانٹا مگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو روکا اور کہا، ہم کو اس کا حکم نہیں ہے۔ پھر لونڈی کو حکم دیا کہ ان کو کچھ دے کر رخصت کرو، کچھ نہ ہو تو ایک چھہارا ان کے ہاتھ پر رکھ دو۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اماں، میرے پاس مال اس قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب تباہی کا خطرہ ہے، بولیں بیٹا خرچ کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے صحابہ ایسے ہیں جو مجھ کو میری موت کے بعد پھر کبھی نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے باپ کی مانند بے حد سخی تھیں، خود بھی سخاوت کرتی، دوسروں کو بھی سخاوت کی ترغیب دیتی تھیں۔ ناممکن تھا کہ کوئی سائل ان کے گھر آئے اور خالی ہاتھ چلا جائے، زیادہ نہ ہوتا تھوڑا آتا یا جو کچھ بھی ہوتا سائل کو دے ڈالتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں وفات پائی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔